خلق کے سرور شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے تمام عزیز مہمانوں اور معزز خواتین کو ہمارا سلام۔ 12 ربیع الاول کی خوشی میں آج ہم نے میلاد کی اس محفل کو سجایا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں ہم ٹی وی نیٹ ورک کے کہ ان کے توسط سے آج ہم سب کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ آج اس موقع پر ہم سب مل کر ایک ایسی ذات پر درود و سلام پیش کر رہے ہیں جس ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی خود اپنی ذات درود و سلام پیش کرتی ہے، اور بھرپور درود و سلام پیش کرنے کے لیے بھیجنے کے لیے حکم بھی فرماتی ہے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آج کا دن کائنات کے تمام در و دیوار کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، چونکہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے، جنہیں رحمت للعالمین بھی کہا جاتا ہے، وہ جنہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا، اور آج ان کا یوم ولادت ہم منا رہے ہیں، اور اسی جشن کے موقع پر یہ محفل میلاد سجائی گئی ہے۔ آج کی یہ محفل میلاد کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کشمیر کوکنگ آئل اور بناسپتی، شہتاج پریمیم کوکنگ آئل اور بناسپتی، کنولف پریمیم کوکنگ آئل۔ ان تمام سپانسرز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم باقاعدہ اپنی محفل کا آغاز کریں گے قرآن پاک کی تلاوت سے، اور اس کے لیے میں گزارش کروں گی تحریم صاحبہ سے کہ وہ تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، صدق اللہ العظیم۔ پناہ مانگتے ہیں ہم اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے آفتاب کی روشنی کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو ہم نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہم آپ سے ناراض ہیں، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ کرتی ہوں اس کی حمد
درود میں ذکر نبی کروں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل کہ ایسا محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے جس کو بنا کر خود خدا کہہ دے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سارے حرفوں میں ایک حرف یکتا بہت اور پیارا بہت، سارے ناموں میں ایک نام سوہنا بہت اور ہمارا بہت، جس کی شاخوں پہ آ کر زمانوں کے موسم بسیرا کریں، جس کی شاخوں پہ آ کر زمانوں کے موسم بسیرا کریں، ایک شجر جس کے دامن کا سایہ بہت اور گھنیرا بہت۔ بے یقین راستوں پر سفر کرنے والے مسافر سنو، بے یقین راستوں پر سفر کرنے والے مسافر سنو، بے سہاروں کا ہے ایک سہارا بہت، کملی والا بہت۔
آج ہم نیٹ ورک کی طرف سے ہم اس نہایت متبرک اور مقدس محفل میں بیٹھے ہیں. درود و سلام کی صدائیں گونج رہی ہیں اور ہم سب اللہ اور اس کے نبی سے گفتگو کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں درود اور سلام کی صورت میں. اس یقین کے ساتھ ہم یہ درود پڑھ رہے ہیں اور سلام پیش کر رہے ہیں, اس تیقن کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم درود پڑھتے ہیں ویسے ہی اسے قبولیت کا درجہ مل جاتا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں آپ سے یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات ہم پر فرض کی ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جب ہم وہ ادا کرتے ہیں تو ہمارے دل میں پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ یا تو یہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ قبول ہوگی یا رد بھی ہو سکتی ہے. ہم دعا مانگتے ہیں بار الہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے, بار الہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں احساس ہے کہ شاید یہ رد بھی ہو جائے گا. ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے کی عبادت کرتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں. تو اس میں ہم اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں, میں تیری عبادت کر رہی ہوں, میں تجھ سے مدد مانگ رہی ہوں. جب ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا, میں تجھ سے دعا مانگ رہی ہوں دنیا کی اور آخرت کی, تو ہماری جتنی بھی عبادات ہیں اس میں ہم خود شامل ہیں. کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا ذکر نہ کر رہے ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عمل مومنین کو ایسا دے دیا, ایک عمل جس میں نہ میں شامل ہوں نہ آپ شامل ہیں, منو تو کا امتیاز اٹھ گیا, نہ ہم شامل ہیں, کوئی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو نفی کرتے ہیں جب درود پاک پڑھتے ہیں, ہم مائنس ہو جاتے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں, یہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ بار الہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. کیا کہہ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں, اے رب العزت بار الہ تو اپنے نبی پر درود بھیج. اب آپ سوچیے ہم اس میں کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے, اس کے سارے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں, اور اسی لیے یہ درود جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں وہ ادائیگی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے, وہ قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اور اسی وقت قبول ہو جاتا ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. کمال کی بات ہے. آپ نے کیا اپنا بینک الاؤنس بڑھایا ہے؟ آپ نے ابھی جمع کیا, وہاں سے 10 گنا آپ کو مل گیا. تو آئیے ہم درود پڑھتے ہیں, درود تاج پڑھتی ہوں, آپ میرے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوم مشفوم منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ ومطلوب مقصودہ ومقصود موجودہ سید المرسلین وخاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما. سبحان رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ کاش پہنچاؤں میں درود
قطرہ مانگے جو کوئی، قطرہ مانگے جو کوئی، تو سے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی، تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، پھر سمیٹوں میں تیرے ابر کرم کے موتی، پھر سمیٹوں میں تیرے ابر کرم کے موتی، میرے دامن کو جو تو وسعت صحرا دے دے، میرے دامن کو جو تو وسعت صحرا دے دے، تیری رحمت کا یہ اعجاز نہیں تو کیا ہے، تیری رحمت کا یہ اعجاز نہیں تو کیا ہے، قدم اٹھیں تو زمانہ مجھے رستہ دے دے، قدم اٹھیں تو زمانہ مجھے رستہ دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی، تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے۔ ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام، چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار، آج تم کو بلاتا ہے پروردگار، آج تم کو بلاتا ہے پروردگار، زہے مقدر زہے مقدر، فضا میں لبیک کی صدائیں، ظفرش تا عرش گونجتی ہیں، فضا میں لبیک کی صدائیں، ظفرش تا عرش گونجتی ہیں، ہر ایک
قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہے مقدر صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد خلق کے سرور شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہر طرف آمد آمد کی دھوم مچی، بلبلے خوش نوا نغمے گانے لگی، ڈالیاں اٹھ کے تعظیم کو جھکنے لگی،
مصطفیٰ مجتبی مرحبا مرحبا مصطفیٰ مجتبی مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا باغ عالم میں یا رب یہ کون آ گیا کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا ہو گیا کون اندھیرے میں جلوہ نما ہر طرف سے جو یہ آ رہی ہے صدا مصطفیٰ مجتبی مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا گلشن دیر میں آئے پیارے نبی پھیلی چاروں طرف ایک عجب روشنی کھل گئی بے نوا کے دل کی کلی یہ نسیم سحر صبح دم بول اٹھی مصطفیٰ مجتبی مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا باغ عالم میں یا رب یہ کون آ گیا کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا ہو گیا کون اندھیرے میں جلوہ نما ہر طرف سے جو یہ آ رہی ہے صدا مصطفیٰ مجتبی مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء آپ نور ازل آپ شمع حرم آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء
آپ کا نور ہے از کراں تا کراں شاہد کبریا خاتم الانبیاء شاہد کبریا خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء آپ نور ازل آپ شمع حرم آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ کاش پہنچاؤں میں درود اور سلام تیرے روضے پہ یا رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ بے کس پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ بے کس پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ بے کس پہ کرم کیجیے ہے وقت مدد آئیے بگڑی کو بنانے بگڑی کو بنانے پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ بے کس پہ کرم کیجیے چھائی ہے مصیبت کی گھٹا یسوع والے یسوع والے للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچائیے طوفان کے آثار ہیں دشوار ہے جینا گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ بے کس پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ بے کس پہ کرم کیجیے ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار آج تم کو بلاتا ہے پروردگار آج تم کو بلاتا ہے پروردگار کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت
کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جب مدینے گئی تھی تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئی تھی تو تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس یہ ہیں، پھر ان کے بعد کیا کہیے، جبین و رخ محمد کے تجلی ہی
تجلی ہی تجلی ہے، کسے شمس الضحیٰ کہیے، کسے بدر الدجا کہیے، میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے، شمع ہدایت ہیں، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر ان کے بعد کیا کہیے، امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ جس کے بغیر ہر محفل ادھوری سی لگتی ہے، آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کا ایک خاص شعر جو عربی میں ہے، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، کہ اے اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے طفیل، ان کے صدقے ہماری دل کی مرادوں کو پورا کر دے۔ وغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم، کہ اے وسعت اور بہت کرم کرنے والے رب، ہم سب کو مغفرت نصیب فرما۔ مرنے کے بعد ہی نہیں، زندگی میں بھی اپنے لیے مغفرت مانگنی چاہیے۔ تو جب یہ شعر آئے تو آپ لوگ اپنے دل کی دعائیں کھل کے مانگیں، درود پڑھیں، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا ساری دعائیں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا
تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ علامہ اقبال نے ان 4 مصروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ایک بشری طریقے سے اظہار کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لاکھوں پیغمبر اس دنیا میں آئے۔ جو بھی پیغمبر آیا اپنی امت کے لیے آیا، اپنی قوم میں اتارا گیا، انہوں نے انہیں سچائی کا راستہ دکھایا، رہبری کی، انہیں اللہ کی وحدانیت کا درس دیا، اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں، اس کائنات میں مبعوث فرمایا، تو آپ نے فرمایا نبی اکرم صرف کسی ایک قوم، کسی ایک امت یا کسی ایک جگہ کے لیے نہیں مبعوث فرمائے گئے، آپ کے لیے رحمت للعالمین کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اللہ نے انہیں رحمت للعالمین فرمایا کہ تمام کائناتوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ، اور اس کے بعد کوئی بھی نہیں، خاتم النبیین، نبوت ختم ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن حکیم اتار دیا گیا، آخری الہی کتاب، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد نبی اور نبی کے بعد کوئی نہیں، اور اللہ نبی سے پہلے، بس ان کے درمیان اور کوئی نہیں ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام صفات کو ایک جگہ مرکوز کر دیا، تاکہ ہم بشر اس کتاب کے ذریعے نبی کریم کے اوصاف حمیدہ کو پڑھ سکیں، اندازہ لگا سکیں،
ہمیں پتہ چلے کہ نبی کیسے تھے، تو پورا قرآن جو ہے وہ نبی کریم کے اوصاف حمیدہ ہیں. اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک لفظ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف کا ذکر ہے. لیکن آپ ایک حیرت انگیز بات دیکھیں کہ ہر وصف جو کسی بشر میں موجود ہونا چاہیے اس سے بڑھ کر نبی کے اوصاف میں موجود ہے، کیونکہ نبی کریم ایک باپ بھی تھے، ایک بیٹے بھی تھے، شوہر بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، صدر مملکت بھی تھے، سردار مدینہ بھی تھے، فاتح وقت بھی تھے، مجاہد بھی تھے، مربی بھی تھے، مدرس بھی تھے، معلم بھی تھے. ہر صفت ان کی موجود ہے جو بشر کے طور پہ موجود ہے. ظاہر ہے ان کی جو ایک الوہی کیفیات تھیں ان پر تو ہماری مجال ہی نہیں کہ ہم لب کشائی کریں، لیکن جو ان کی بشری اوصاف تھے ان پر ہماری اتنی جسارت ہے کہ ہم اپنی عقل کے مطابق کچھ بات کر سکیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا تو کمال کی بات یہ ہے کہ تمام ہی اوصاف عظیم ہیں، لیکن ایک وصف کا جب اظہار کیا تو اسے عظیم کہا. اللہ تعالیٰ اسے عظیم کہہ رہا ہے، وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ. نبی کریم کے اخلاق کو، ان کے خلق کو اللہ تعالیٰ نے تمام اوصاف کے اوپر عظمت کا درجہ دے دیا. وہ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ قرآن کے ذریعے، نبی کریم کی رسالت کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ ہمارا خلق کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. اور ایک بشر کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم اخلاق کے تحت ہمیں کیا بتایا ہے. وَإِنَّكَ یعنی تاکید کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّكَ کہہ کے تاکید کی ہے کہ اللہ نے کہا کہ رسول کا اخلاق حسنہ سب سے بلند ہے. اب خلق کیا ہے، اخلاق کیا ہے؟ بشر کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ، ہمارا ایک دوسرے کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار، لین دین، ہم دوست کی حیثیت سے، ہم خاندان کی حیثیت سے، ہم ایک معلم کی حیثیت سے، ہم ایک کاروباری کی حیثیت سے، جو بھی حیثیت آپ لگا لیں اس کی حیثیت سے جو ہمارا ذاتی ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کے اخلاق کو تم اس کی پیروی کرو اور اس کو سمجھو. تو آپ یہ بتائیے کہ نبی کے تو دو اخلاق تھے، ایک تو خلق الہیہ، وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. معراج میں تشریف لے گئے، کیا باتیں ہوئیں، کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم. غار حرا میں سجدہ ریز ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں فرما رہے ہیں، گفتگو ہو رہی، ہمیں کیا پتہ. وہ ان کا خلق الوہی ہے. لیکن جو خلق انسانی ہے، ان کا بشری خلق ہے، اس میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کو کس درجے پر رکھنا ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہم بحیثیت رسول کریم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اور من حیث القوم ہمارا اخلاق جو ہے اس وقت بالکل زوال پذیر ہے. ہم گفتگو کیسے کریں، ہمارے دلوں میں نرمی کتنی ہونا چاہیے، ہمارے پاس اخلاص کتنا ہو، ہم کسی سے ہمدردی کیسے کریں، ہم کسی کی زیادتی اور زبردستی پر اور کسی کے بزور بازو ہمارے اوپر قابو پانے پر ہم کس طرح کا رویہ استعمال کریں. اور اس میں بھی دو اخلاق ہیں. دیکھیے، ایک تو وہ ہے جس میں آپ 101 ہیں، 1 to 1 میں آپ سے اور آپ مجھ سے جو رویہ رکھتے ہیں. اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کبھی بھی کوئی ظالم ظلم کر رہا ہو، کوئی جابر جبر کر رہا ہو، جب کسی معاشرے کے استحکام کی بات آئے، معاشرے کو سنوارنے کی بات آئے، حکومت اور ریاست کی بات آئے، تو پھر آپ کا اخلاق جو ہے وہ اخلاق آپ کا حسینی اخلاق ہونا چاہیے. ظلم کے خلاف آپ کو ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے، ظالم کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے. لیکن جب 1 on 1 ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، جو دن شب و روز ہر وقت ہم کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بردباری، حلم، انکساری، محبت، دلجوئی، ہمدردی، یہ تمام الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ذریعے نبی کریم کی وساطت سے ہم تک پہنچائے ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے ہمیں کیا بھگتنا پڑ رہے ہیں وہ ہمیں اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. نبی کریم کی ان محفلوں سے جب ہم اٹھ کر جائیں تو تھوڑا سا اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم بندوں سے اپنا رابطہ کس طرح استوار کرتے ہیں. کیا وہ جو خلق عظیم پر فائز ہو کر ہمارا نبی یہاں آیا اور جس پر ہم درود و سلام بھیج رہے ہیں، کیا ایک لمحے بھی
ہم ان کی بعثت کو سمجھتے ہوئے ان کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی ندا تھی کہ سرکار تشریف لاؤ، شہنشاہ ابرار تشریف لاؤ، رسولوں کے سردار تشریف لاؤ، دو عالم کے مختار تشریف لاؤ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے تنی گردنیں جھک گئی، جس کے آگے تنی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. مومنوں ذو التجا کے ساتھ اب دعا کے لیے اٹھاؤ ہاتھ، اے خدا صدقہ کبریائی کا، صدقہ اس نور مصطفی کا، سیدھا رستہ چلائی یوں ہم کو، پیچو خم سے بچائیو ہم کو،
مرتے دم غیب سے مدد کیجیے، صاف ایمان کے اٹھا لیجیے، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، دین و دنیا میں آپ رو دیجیے، دونوں عالم میں سرخرو کیجیے، کینہ دو مومنوں کے سینے سے، سینے ہو جائیں پاک کینے سے، سب کو ایک راہ حق دکھایا رب، دور ہو اختلاف بے جا سب، ہے خدا تو بڑا سمیع و مجیب، بے مرادوں کو کر مراد نصیب، کل مریضوں کو تندرستی دے، ناتوانوں کے تن کو چستی دے، کر غریبوں سے تنگ دستی دور، تنگ دستوں سے فاقہ مستی دور، رکھتے کثرت سے ہیں جو اہل و عیال، کرتا ان کو حسب حاجت مال، جو ہے مظلوم ان کی سن فریاد، کر غم دوسروں کے دل کو شاد، لے خبر بے کسوں غریبوں کی، مشکلیں کھول کم نصیبوں کی، نہ رہے کوئی خستہ دل غمگین، سب کی پوری مراد ہو آمین، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ۔